مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ارباز بن ساریہ جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ لوگوں دین میں نئے نئے کام نکالنے سے دور رہنا، نئے نئے کاموں پہ عمل نہ کرنا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یاد رکھنا کہ ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن آپ کو ماننے والے کیا کہتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، آپ کو ماننے والے کہتے ہیں نہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہر بدعت گمراہی ہے، آپ کو ماننے والا کہتا نہیں جس بدعت کو ہمارے مولوی صاحبان نے، ہمارے مسلک کے علماء کرام نے جائز قرار دیا وہ بدعت حسنہ ہے، وہ چلے گی۔ چور راستے دین میں تلاش کر رکھے ہیں اور کلمہ آپ کا پڑا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ۔ امام محمد ابن نصر المروزی اپنی کتاب سنہ میں روایت کرتے ہیں، سند بالکل صحیح ہے، عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے، اگرچہ لوگ اس بدعت کو اچھا قرار دیں، بدعت حسنہ قرار دیں، وہ بدعت گمراہی ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے تھے؟ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک کہہ رہے ہیں جو کوئی دین میں کوئی بدعت لے کر آئے، نیا کام لے کر آئے اور دعویٰ یہ کرے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا۔ مکمل دین میں خیر کے، عبادت کے سارے کام بتا دیے گئے، اب ایک نیا کام یہ لے کر آیا ہے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، کہتا ہے یہ اچھا کام ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اچھے کام سارے بتا دیے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے امام مالک کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ گڑبڑ پھر اللہ کے رسول سے ہوئی ہے، خیانت پھر نعوذ باللہ آپ نے کی ہے۔ میرے بھائیو، شراب پینا جرم ہے لیکن بدعت نہیں ہے، صاف صاف گناہ ہے۔ ڈاکہ ڈالنا جرم ہے لیکن بدعت نہیں ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس نیکی کو کہتے ہیں جس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہ سٹیمپ نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ ایسی بدعتیں، ایسی گمراہیاں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ کہیں پہ 11ویں شریف کے نام پہ، کہیں پہ 27 رجب کے نام پہ، کہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، کہیں تیجا، 7واں، 40واں برسی عرس، 22 رجب کے کنڈے، اور بہت سی ایسی بدعتیں ہیں جن کو آپ اس لیے درست سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کے علماء کرام کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ عجیب دلیل ہے۔ یعنی جس بدعت کو آپ کے مسلک کے علماء کرام بدعت حسنہ قرار دے دیں وہ ٹھیک ہو گئی، اور جس کو دوسرے مسلک کے علماء کرام صحیح قرار دیں وہ غلط ہو گئی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کے علماء کرام نے نبوت و رسالت والا کام کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ آپ کو خاتم النبیین، آخری نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا آپ پہ اختتام ہو چکا، دین کی کوئی بات، کوئی عبادت اب بتانے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، جو آپ نے بتانا تھی بتا دی۔ آج بہت سی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد آواز گونجتی ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک کورس میں سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد یہ کرتے تھے؟ آپ تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے، 3 دفعہ استغفار کرتے، اور پھر دیگر اذکار کرتے۔ ہر آدمی اونچی آواز سے انفرادی طور پہ کیا کرتا تھا، الگ الگ، لیکن یہاں کورس کے انداز میں ایک آواز میں سب پڑھ رہے ہیں۔ اذان سے پہلے درود ایسے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو۔
جبکہ آپ کے زمانے میں ہمیشہ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا رہا. فرض نماز سے پہلے میرے بہت سے بھائی توحید پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے نیت کے الفاظ زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے علماء کرام کا فتویٰ ہے. جبکہ نیت ہر عبادت سے پہلے ضروری ہے، لیکن کہاں ہوگی؟ دل میں ہوگی. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت، نہ آپ کے 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام سے ثابت. میرے بھائیوں، یہ چند اشارے کیے ہیں. بدعات اتنی ہیں کہ سب کا نام لینا ممکن نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر ہر بدعت کو غلط قرار نہیں دیا. آپ نے ایک قانون دے دیا، ایک اصول دے دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو بھی ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے وہ نیا کام کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے، ناقابل قبول ہے. اب بدعتیں قیامت تک نئی سے نئی ایجاد ہوتی رہیں گی. یہی ایک حدیث جو ہے ان کے رد کے لیے، ان کی مذمت کے لیے کافی ہے.